مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے ایک اسی شعبان معظم کے اندر ایک اور بزرگ ہیں جن کا 6 شعبان کو وصال ہوتا ہے، اور اس 6 کہیں کہیں ان کی تاریخ 26 بھی آئی ہے، لیکن زیادہ تاریخ مجھے ملی ہے تو میں اسی تاریخ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سید میر محمد بالکرامی ترمذی کالپوی۔ کالپوی جو ہے وہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، کالپور، جسے کالپی آپ کہلاتے ہیں۔ ترمذ کے آپ رہنے والے ہیں اور بالگرام کے آپ سید زادے ہیں، اور عالد کا جو صدر شریف ہے اس کے اندر یہ 3 بزرگ تصور کے ساتھ بالگرام کی ہے۔ ایک یہ میں نام پیش کر رہا ہوں، سید میر محمد ترمذی بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالپوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے صاحبزادے، پھر ان کے صاحبزادے، یہ 3 ہیں باپ بیٹے پوتے، جو تینوں بالگرامی ہیں، تینوں ترمذی سید ہیں، اور ہمارے شجر شریف کے اندر برکت اللہ سے پہلے کے تینوں بزرگ ہیں۔ تو اس کے بعد بالگرام سے یہ برکت اللہ کی طرف سے آ جائیں گے سلسلہ ہمارا جو عالد سلسلہ ہے نا، سلسلہ قادریہ برکاتیہ، تو برکاتیہ جو ہے شاہ برکت اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو برکت اللہ جو ہے حضرت میر محمد کے پوتے کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1006 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے آپ کی 6 شعبان 1071 میں ہوئی ہے ہجری کے اندر۔ اور آپ ہمارے شجر شریف کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 30 ہمارے شیخ طریقت ہے یا شیخ امام ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے حاصل کی تھی وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے، شیخ محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ، اور درس نظامی کی تکمیل آپ نے فرمائی تھی اپنے شیخ طریقت کے پاس، جو کہ شیخ جمال اولیاء کاروی کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت کے وہ مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو اب اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ان بزرگوں نے ہم پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی، تمام دین کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ، پھر سیٹ پر بیٹھ کر اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارے پچھلے تمام بزرگوں کا قاعدہ ہے، اس میں کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی بے عمل نہیں تھا۔ تو یہ علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اسی لیے ہمارے مشائخ جو آپ پچھلے دیکھیں گے آپ سارے کے سارے، ان میں کوئی بے علم آپ کو نہیں ملے گا، نہ بے عمل ملے گا۔ تو آپ نے تعلیم حاصل کی، دنیاوی تعلیم حاصل کی جو درس نظامی صاحب کہتے ہیں اپنے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور باطنی تعلیم حاصل کی اپنے شیخ سے۔ پھر آپ اپنے شیخ جمال اولیاء کے سلسلے میں داخل ہوئے، اگرچہ آپ کو 4 سلاسل میں اجازت ملی۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ سلاسل ایک شیخ طریقت کو کئی سلاسل میں اجازت حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ شیخ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس سلسلے کو فروغ دے گا، کس سلسلہ قادریہ کو، چشتیہ کو، نقشبندیہ کو، سہروردیہ کو، اگرچہ سب کو اجازت ہوتی ہے۔ تو اب جس رجحان سے جتنا زیادہ ہوتا ہے، اچھا یہ تمام ان کے اندر کوئی زیادہ بنیادی فرق نہیں ہے، فرق صرف ہوتا ہے ان کے اندر وظائف کا، اوراد کا، طریقہ کار کا، اور کچھ بات نہیں ہے، ورنہ سب طریقے ایک ہی ہیں۔ تو آپ کو تمام سلسلے میں اجازت تھی، لیکن آپ نے سلسلہ قادریہ ہی کو فروغ دیا، کیونکہ حضرت شیخ جمال اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سب سے اجازت تھی، لیکن آپ بھی سلسلہ قادریہ کو فروغ۔ اچھا پھر یہ بتا دیں سلسلہ قادریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے شیخ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو سلسلے کو فروغ دینا۔ تو آپ نے اپنے شیخ سے اجازت لی اور پھر استفادہ کرنے کے بعد اب سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کی دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا پھر علم حاصل کرتے ہیں، علم شریعت میں آپ کو یہ کمال حاصل تھا اپنے زمانے کے ہم عصر علماء میں، یعنی ہم کہتے ہیں نا شیخ تو کہتے ہیں جب وہ ایک پیر ہوتا ہے اس کو ہم شیخ کہہ دیتے ہیں عرف سمجھانے کے لیے، لیکن عالم ہوتا ہے۔ تو آپ کا علم اس کا تھا کہ اپنے ہم عصر علماء کے اندر آپ بالکل یگانہ تھے، یکتا تھے۔ کیوں کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، سامنے پیش کیا جاتا، سوال کیا جاتا، استفتاء کیا جاتا، مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا، آپ اس کو ایک آنے میں حل کر دیتے، اس کا حل پیش کر دیتے اور سب مطمئن ہو جاتے۔ اس کو کہتے ہیں علم۔ اپنے زمانے کے اندر انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہو کہ سامنے مسئلہ پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اس قرآن کی آیت کا تفسیر ہوتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو ان اہل ذکر سے پوچھو جو کچھ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر حاصل مشغول رہتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد۔ کوئی بھی جاہل اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا جس طرح ایک عالم کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم اگر سو بھی رہا ہے
تو ایک عام آدمی کے عبادت جو رات بھر عبادت کر رہا ہے اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم کے ساتھ سو رہا ہے۔ تو آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ نے علم شریعت کا فروغ خوب دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلایا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے قلب بھی مردہ ہو، مردہ قلب کو زندہ کرنا بھی وہی آیا ہے، کہلائے گا نہیں کہلائے گا کہ انہوں نے زندہ کر دیا، ایک انسان کو زندہ کر دیا۔ یعنی ان کے پاس جب کوئی آ کر بیٹھتا اور اگر وہ دین سے دور ہوتا، خدا رسول سے دور ہوتا، جب آپ کے پاس آ کر بیٹھتا آپ اس کے قلب پر ایسی توجہ فرماتے کہ وہ جب جاتا تو وہ اللہ اللہ کرتا ہوا جاتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا، یعنی دل وہ پلٹ دیتے تھے۔ یہ آپ کی خاص بات ہے، اسی لیے احیاء القلوب کہا جاتا ہے کہ آپ احیاء القلوب فرماتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان اس درجے کا ہو جائے کہ وہ لوگوں کے قلوب کو قابو کر لے اور قلوب کو دنیا کی طرف کی رغبت ہٹا کر اللہ کی طرف بدل دے، تو سوچے کس مقام پر ہوگا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا وہ قطبیت کا تھا، اور قطب زمانہ کون ہوتا ہے کہ جس علاقے میں ہوتا ہے اس علاقے کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اپنے علاقے کا۔ اور ظاہر بات ہے ولی ایسے تو نہیں بن جاتا ہے اللہ کا دوست، جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ تو یہ لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے بزرگان دین، یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے انہوں نے، اور ان کی نظر ان کے دلوں پر ہوتی تھی، آج کی طرح نہیں کہ اپنے مرید کی جیب پر نظر ہوتی ہے ان کی نظر جیب پر نہیں، جیب کے اندر یا نیچے دل میں اس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ہزاروں قلوب کو جو ہے اللہ کی طرف گامزن کیا، اور آپ مقام قطبیت پر فائز سے ماشاءاللہ۔ آپ کے بہت سارے واقعات ہیں، صرف 2 واقعے چھوٹے بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ اجمیر شریف گئے، آپ نے وہاں تقریباً 18 دن گزارے، اور 18 دنوں کے اندر انہوں نے روزانہ سیدنا خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار مبارک پر بیٹھ کر مراقبہ کیا۔ اور مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فل توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس صاحب مزار کی روح کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ طریقہ اس کا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، وہاں پہ کچھ درود شریف پڑھ لیں، قرآن شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد خاموش بیٹھ کر توجہ کریں اس قبر پر نہیں، قبر والے کی روح پر توجہ کریں، آنکھیں بند کریں، تو وہ روح سے پھر آپ کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اٹ ٹیک ٹائمس، ایسا نہیں ہوگا ایٹمن صاف جاؤ شروع ہو جائے، پہلے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جب دلوں کو صاف کر لیں گے آپ اور پھر جائیں گے یہاں پر، تو پھر اس دل کا، اس قلب کا، اس روح کا اس روح سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں گئے، اور پھر آپ کے سیدنا خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ کی روح سے رابطہ ہوا، اور رابطہ ہونے کے بعد آپ نے زیارت بھی کے ساتھ میں آپ کو زیارت بھی حاصل ہوئی، اور وہاں سے بہت فیض آیا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ شہاب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ خواب میں تشریف لائے۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت سید میر محمد کالپی فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ میرے خواب میں خواجہ شہاب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تشریف لائے، اور حکم ملا کہ میرے صاحب طریقت ہیں، یعنی میرے سلسلے کے صاحب طریقت ہیں آگرہ میں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے فیض حاصل کرو۔ اچھا نام نہ انہوں نے پوچھا نہ بتایا، یہ بتا دیا آگرہ جاؤ، اور آگرہ میں جا کر میرے طریقے کے، میرے سلسلے کے ایک وہاں پر اس وقت صاحب طریقت ہے، ان کے پاس جا کر فیض۔ یہ ہے روحانیت، یہ ہے روح کا فیض، یہ ہے خواب، سچے خوابوں کی تعبیر، کہ ایک بزرگ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم اس بزرگ کے پاس جاؤ جو اس وقت وہاں پر فیض پہنچا رہا ہے، فیض لٹا رہا ہے، یعنی باطنی علوم تقسیم کر رہا ہے۔ ظاہری علوم تو مدرسے میں حاصل ہو جاتے ہیں، باطنی نہیں آتے۔ تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوسرے دن روانہ ہو گئے آگرہ کے لیے، آگرہ پہنچ کے جب آگرہ پہنچے تو پتہ لگا 2 بزرگ ہیں، 2 نام لوگوں نے بتایا، یہاں پہ 2 ایسے ہیں جو مرجع خلائق ہیں اس وقت، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ ایک کا نام تھا حضرت میر رحمان اور رضی اللہ عنہ، جو سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شیخ نعمان صاحب، اور دوسرے تھے شیخ میر ابو الاولائی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں کس کے پاس جاؤں،
تو فاضل میں نے پالکی جو اٹھانے والے تھے ان سے کہا کہ بھائی مجھے جو بزرگ انہوں نے ان کا کہا کہ مجھے شیخ میر نعمان مجددی کے پاس لے جاؤ. اب یہ کیا ہے؟ اور پالکی والا شیخ نعمان کے بجائے لے گیا ان کو شیخ ابو الولائی کے پاس، الہاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اب یہ کہنے گئے جب اللہ نے یہاں بھیج دیا تو کوئی بات نہیں، میں اتر گیا. اچھا یہ فرماتے جیسے میں اترا وہ شیخ بڑا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے فوراً مجھے اپنے گلے لگا دیا، مجھے آواز دے کر پکارا تم آ جاؤ. میں بیٹھ گیا. تو اب جب بیٹھا ان کے پاس تو انہوں نے یقیناً میں نے بتایا نا آپ کو ایگزامپل میں نے آپ کو دی، یہ حقیقت مبنی ہے، غور کیجیے گا. مقناطیس کی جو قوت ہوتی ہے اندر وہ لوہے میں کیسے منتقل ہوتی ہے، نو کنیکشن نو وائرنگ، پھر صرف ساتھ میں بیٹھا ہو. ٹھیک ایسے ہی جب دو بزرگ اللہ والے بیٹھتے ہیں تو ایک اللہ والا دینے والا ہوتا ہے اور ایک لینے والا ہوتا ہے. تو اب یہ بیٹھے جب جا کر جو ان کے پاس فیصلہ عطا فرما دے، تمام سالات کی آپ اجازت بھی دی جتنے بھی آپ کے پاس تھی، اور اس طریقے سے ان کو یہاں سے بھی کئی جگہ سے خلافت حاصل ہوئی. آپ کو علمی لحاظ سے دیکھا جائے آپ کی عربی اور فارسی دونوں میں کئی کتابیں، اکثر کتابیں ان کی جو ہے شریعت کے مسائل کے علاوہ جو کتابیں ان کے پاس ہیں وہ اکثر کتابیں جو ہے تصوف کے عنوانات پر. مثلا ایک کتاب کا نام ہے ان کے تحقیق روح، ایک ہے بحث الوجود، ارشاد السالکین، عقائد صوفیہ، حقائق معرفت. اب یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں باطنی علوم اور جو ہم کہتے ہیں تصوف. اور یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ان علوم کو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہمارا کسی اچھے شیخ کے پاس بیٹھیں تو وہاں سے ہمیں اس کی تربیت ملتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ ایک ظاہر بات ہے کہ صاحب تصنیف بزرگ بھی ہیں، صاحب کرامت بھی ہیں، روحانیت بھی ہے، دلوں کو بھی قبضہ، دلوں کو بھی پھیر دیتے ہیں. اب ان کا نام ہے بزرگ، اس کا نام ہے ولی، اس کا نام ہے پیر، اس کا نام ہے شیخ. یہ ہوتے ہیں. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں یہ اگر یہ صفتیں ہمیں آج نظر آئیں گی بے وہی ولی ہوگا، کامل ولی ہو. لیکن اگر اس کی نظر کتنی بڑا آپ کو نظر آ رہا ہو جبے کبے کے ساتھ، کتنی بڑا، اگر آپ محسوس کریں کہ اس کی نظر پیسے کی طرف ہے، لوگوں کی جو عمر ہے ان کی طرف ہے، آپ سمجھ آئیے یہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والے دولت کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، اللہ والے اللہ والا کی روحانیت کے پیچھے جاتے ہیں. تو آپ نے الحمدللہ کتابیں بھی لکھی اور لوگوں کو فیض بتایا. پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سید میر احمد رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے صاحبزادے میر سید فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ یکی بعد دیگرے خلیفہ آتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے اگرچہ اور بھی خلیفہ ہیں لیکن سلسلہ قادریہ کے اندر یہ تین بزرگ میں نے کہا کہ میر محمد، میر احمد، میر فضل اللہ، یہ تینوں بزرگ جو ہیں یہ بلگرامی ترمذی سید ہیں. اس کے بعد جب آئیں گے نیچے وہ پھر شاہ برکت اللہ آ جائیں گے اور پھر شاہ برکت اللہ سے بھی سلسلہ چلے گا آل رسول کا، اس کے اندر آل رسول تک آئیں گے، 6 پشت چلیں گی مزید. یہ سب سے یہ بھی سید ہیں، یہ شاہ برکت اللہ سے لے کر سید آل رسول تک جو حضرت کے شیخ طریقہ ہوں گے. تو یہ سب اب سید بھی ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سلسلہ قادریہ کے سارے بزرگ ہیں. آپ کی وصال جیسے میں نے کہا کہ 6 شعبان معظم میں اور کہیں کہیں 26 بھی لکھا ہوا آتا ہے. عمر تقریباً آپ کی 65 سال ہوئی اور کالپی جو شہر ہے انڈیا کا اس کے اندر ہی آپ کا مزار ہے. حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درود اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرماتے ہیں اردو کے اندر جو شعر ہے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے. محمد اور احمد یہ باپ بیٹے ہیں. دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے بعد. یہ پوتے ہیں. تو تینوں جنریشنوں کو انہوں نے ایک ہی شعر کے اندر سمویا ہے. حضرت کا یہ وصف ہے اور تینوں خصلتیں بتا دی. دے محمد کے لیے، یعنی دے محمد کے لیے، دے روزی کے رحمت کے لیے. یہ ظاہر بات ہے نسبت دے رہے ہیں محمد رحمت کے اوپر سے، نام کو یہاں پہ بھی ہے. اور خوان دسترخوان ہے فضل اللہ سے حصہ گدا کا، ان دسترخوانوں میں سے اللہ کے فضل کے دسترخوانوں میں سے ہمیں عطا فرما. کتنا خوبصورت شعر ہے. دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے بعد. تو اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی فیض و برکات سے مالا مال کرے اور اپنے زمانے کے جتنے بھی ہمیں جو بھی مل جائے ہمیں شیخ طریقت، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر اس کے اندر آپ کو یہ وصف مل جائے تو آپ ان کی صحبت نہ چھوڑیے گا، کیونکہ
ایسے مقناطیس کبھی کبھی نظر آتے ہیں، ایسے مقناطیس کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ جب یہ مقناطیس آپ کو مل جائے اور آپ کو لگے کہ اس میں قوت ہے اس کو اپنا میگنیز دور دینے کی، تو آپ ضرور ساتھ بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ روحانیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ